سلام دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر مقدر کا سکندر. ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو پچھلے 500 سال میں متعدد سلطنتیں یا امپائرز عروج پہ آئے اور پھر زوال پذیر ہو گئے. ان سلطنتوں یا امپائرز کی کہانیاں بڑی ہی دلچسپ ہیں. ان امپائرز نے نہ صرف اپنی سرزمین بلکہ دنیا بھر میں گہرے اثرات مرتب کیے. اس ویڈیو میں ہم گزشتہ 500 سالوں کی 5 سب سے طاقتور امپائرز کا ذکر کریں گے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدل کے رکھ دیا. تو اپنا تاریخی جنرل نالج اپڈیٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اچھا لگے تو بیل آئیکن بھی دبا دیجئے گا. شکریہ. نمبر 1 پہ ہے سلطنت عثمانیہ، دا آٹومن امپائر. سلطنت عثمانیہ 1299 میں قائم ہوئی. اس کی بنیاد سلطان عثمان اول نے اناطولیہ میں رکھی. سلطنت عثمانیہ دراصل سلجوق حکمرانوں کے ہی باقیات سے وجود میں آئی تھی. اپنے عروج کے دور میں یہ سلطنت جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے بڑے حصے پہ مشتمل تھی. اس سلطنت کو اصل عروج 1423 کے بعد ملا جب انہوں نے ایسٹرن رومن امپائر، جسے بیزنٹائن امپائر بھی کہا جاتا تھا، کو شکست دے کے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالخلافہ بنایا. عثمانی خلیفہ سلطان اعظم کے دور میں یہ سلطنت نے عروج حاصل کیا، یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان تجارتی راستوں پہ کنٹرول حاصل کیا اور ایک عظیم الشان ثقافتی، سماجی اور فوجی طاقت کی بنیاد رکھی. نمبر 2 پہ ہے برطانوی سلطنت، دا برٹش امپائر. برطانوی سلطنت 17ویں صدی سے 20ویں صدی تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہی. اس سلطنت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا. برٹش امپائر نے دنیا کے مختلف ملکوں میں اپنی 9 آبادیات قائم کی، جس میں برِ صغیر، آسٹریلیا، کینیڈا، افریقہ کے ممالک شامل تھے. وہاں کے وسائل کو بے دریغ لوٹا. بہت سے ممالک میں قحط تک برپا کیا، جس کی بنا پہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے. پچھلے 500 سال کی سب سے ظالم سلطنت یا روتھلیس امپائر شاید یہ برٹش امپائر ہی تھا. انہوں نے وہاں قحط برپا کروائے جو جگہ اناج کی پروڈکشن کے لیے بہترین مانی جاتی تھی. بنگال کی مثال سب کے سامنے ہے. برٹش امپائر کی اصل طاقت اس کی نیوی یعنی کہ بحری بیڑے تھے، پلس برٹش حکومت کا مضبوط انتظامی ڈھانچہ اور ٹیکنالوجی کی پاور. برٹش سامراج پہ ہم پوری ایک ویڈیو اپنے چینل پہ بنا چکے ہیں، اسے بھی ضرور دیکھیے گا کہ کیسے برٹشرز نے یا برٹش امپائر نے پوری دنیا پہ کنٹرول حاصل کیا. نمبر 3 پہ ہے دا مغل سلطنت، دا مغل امپائر. مغل سلطنت کو 1526 میں بابر نے قائم کیا تھا، جب پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کے دہلی پہ قبضہ کیا تھا. مغل امپائر موجودہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما اور افغانستان کے بڑے حصے پہ مشتمل تھا. مغل حکمرانوں نے اپنے دور میں شاندار فن تعمیر، ثقافت اور عدالتی نظام کو متعارف کروایا. مغلوں کا بنایا ہوا منصبداری سسٹم بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی کاپی کیا گیا. بابر، اکبر، شاہ جہان، اورنگزیب اس سلطنت کے نمایاں نام رہے. فن تعمیر کی اگر بات کریں تو لاہور کا شاہی قلعہ، دہلی کا لال قلعہ اور آگرہ کا تاج محل آج بھی مغل فن تعمیر کے عروج کی یاد دلاتے ہیں. 1526 سے 1857 تک مغل حکمرانوں پہ کئی اتار چڑھاؤ آئے. 1757 سے اگر دیکھیں تو مغل حکمرانوں کا کنٹرول آہستہ آہستہ برِ صغیر پاک و ہند سے ختم ہونا شروع ہو گیا اور اگلے 100 سال میں انگریزوں نے پورے برِ صغیر پہ اپنا قبضہ جما لیا اور مغل سلطنت تاریخ کا حصہ بن گئی. نمبر 4 پہ ہے دا رشین امپائر. رشین امپائر 1721 میں پیٹر اعظم کے دور میں عروج پر رہا اور 1917 سے بولشوک انقلاب تک قائم رہا، جہاں سے پھر سوویت یونین کا عروج شروع ہوا جو 1991 تک قائم رہا. اس امپائر نے یورو ایشیا کے بڑے حصے پہ اپنا قبضہ جمایا. آج جو آپ کو نقشے پہ اتنا بڑا رشیا نظر آتا ہے، یہ اسی وقت وجود میں آیا تھا. رشین کنگز کو زارز آف رشیا بھی کہا جاتا تھا، جسے اصل میں آئیون دا فورتھ نے 1547 میں قائم کیا تھا. اس وقت رشین امپائر میں یورپ کے ساتھ منسلک علاقے ہی شامل تھے، بلکہ کچھ علاقے ہی شامل تھے. پھر 17ویں صدی تک پیٹر دا گریٹ اور کیتھرین دا گریٹ کے دور میں سائبیریا تک کے علاقوں کو رشین امپائر میں شامل کیا گیا. رشین امپائر کی خاص بات تھی قدرتی وسائل، تیل، گیس اور معدنیات کے ذخائر اور اس کا عظیم الشان رقبہ جو اسے ہر طرح کی زراعت کے لیے موزوں بناتا تھا. نمبر 5 پہ ہے دا قجر ڈائنیسٹی، ایران. قجر ڈائنیسٹی کو 1794 میں قائم کیا گیا تھا. آغا محمد خان نے اس کی بنیاد رکھی تھی جب ایران میں زن ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہوا. قجر ڈائنیسٹی 1925 تک قائم رہی اور یہ 17ویں 18ویں صدی کی ایک مضبوط سلطنت تسلیم کی جاتی تھی.
قجر سلطنت کے شاہوں نے ایران کو ماڈرن دنیا کے طور طریقوں سے استوار کیا اور اس وقت کی دو سپر پاورز برطانیہ اور رشیا سے اپنے ملک کو بچا کے بھی رکھا۔ دوبارہ تہران کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ باوجود اس کے کہ قجر ڈائنسٹی آج کے آذربائیجان اور ازبکستان کے کچھ علاقے رشیا سے ہار بیٹھی تھی، لیکن اپنی بچی کچی فوجی طاقت کو سمیٹ کے فتح علی شاہ اور نصیر الدین شاہ جیسے حکمرانوں نے قجر سلطنت کو مزید مضبوط کیا۔ تو دوستو یہ تھے پچھلے 500 سال کے سب سے طاقتور ترین امپائرز۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھیا سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اور اگر آپ اپنی کسی ٹاپ 5 لسٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں مینشن کر دیں، میں بنا دوں گا۔ اللہ حافظ۔